اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل روز قیامت، اب غور کیجئے آپ، کتنی عجیب و غریب بات ہے. تصور کر کے دیکھو آپ قیامت کا جو معاملہ ہوگا، یعنی کتنا گرم گرم علاقہ ہوگا، سورج کتنا نیچے آیا ہوگا، اور آبادی کتنی ہوگی، پوری دنیا کے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری جو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. ایسے میں اللہ رب العالمین چنندہ افراد کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. چنندہ افراد کو، یہ خود اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب الحدود میں، اور بھی مقامات پڑھے، میں کتاب الحدود سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور صحیح مسلم کی کتاب الزکات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے، اور میں آپ کو بتا دوں، تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن آپ کے علم میں اتنی تو بات ہونی چاہیے کہ وہ صرف 7 افراد نہیں، صرف 7 طرح کے افراد نہیں، 7 افراد سے ایک تو ہے 7 عدد، یہ 7 نوعیت کی بات ہے، صرف 7 طرح کے لوگ نہیں. 8ویں قسم بھی ہے، حدیث میں مذکور ہے، اس سے زیادہ بھی مذکور ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کم و بیش 14 طرح کے لوگ بیان کیے، اس میں کچھ روایت ضعیف بھی ہے، لیکن اتنی تو بات ہے کہ صرف 7 طرح کے لوگ ہی ہیں، ایسا نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہوگا، وہ شاب نشأ فی الاسلام، ایک ایسا نوجوان انسان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے عبادت میں لگایا. اللہ کی عبادت میں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اچھے سے کھانا پینا چھوڑ دیں، عمدہ لباس نہ پہنے، اچھی گاڑی کا انتخاب نہ کریں، اپنے آپ کو جمیل بنا کے نہ رکھیں، اور جائز موج مستی نہ کریں. یہ مطلب نہیں، یہ قطعاً مطلب نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے جڑے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اچھا کھانا پینا چھوڑ دے، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں. آپ اس حدیث پہ غور کیجیے، جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب اللباس میں ایک حدیث لائے ہیں جو سند صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح الاسناد کہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آئے. ذرا غور کیجیے، ایک آدمی آئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا، وہ جو آدمی آئے تھے بہت خوبصورت تھے وہ، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول سے آ کر کے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، انی رجل حبب الی الجمال، اے اللہ کے رسول میں ایک ایسا آدمی ہوں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے صرف خود کو میں جمیل بنا کے رکھوں، خوبصورت بنا کے رکھوں، بہتر سے بہتر رہن سہن میرا ہو، یہی میرے دل میں اللہ نے ڈال رکھا. میرے دل میں بس یہی ہے کہ اچھا پہنوں، اچھا کھاؤ پیوں، اچھا رہوں. وَأُعْتِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى، آپ خود دیکھ رہے ہیں نا مجھے، وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، آپ خود مجھے دیکھ رہے ہیں نا مجھے کہ میں کیسے ہوں، میں کتنا بن سور کے ہوں، میں میرے دل میں یہی ہے کہ میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت رہوں میں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے، کہا کہ اللہ کے رسول، کہا کہ حتی ما احب ان یفوقنی احد فی شراک نعلی، پورے معاشرے میں حسن و جمال میں، خوبصورتی میں، نفاست میں میرے چپل سے بھی آگے کوئی آگے بڑھ جائے مجھے پسند نہیں. کہا کہ سب سے خوبصورت میں رہوں، سب سے عمدہ میں رہوں، سب مجھے میرا معاملہ رہے، بس میرا جو چپل ہے، کسی کا چپل اس سے بھاری ہو جائے مجھے پسند نہیں، سب سے آگے میں رہوں. اب اللہ کے رسول سے کیوں کہا انہوں نے یہ بات، کیوں کہی انہوں نے یہ بات؟ انہوں نے کہا کہ افمن الکبر ذالک، اے اللہ کے رسول میری ایسی سوچ، میرا ایسا رہن سہن، کیا یہ غرور ہے، کبر ہے؟ بس مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے. ایسے کہا اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا فی نفسی خوبصورت ہونا، عمدہ لباس پہننا، سب سے عمدہ، بلکہ پورے معاشرے میں تم سب سے حسین بن کے رہنا چاہتے ہو،
وہ کبر ہے کہ اللہ کے کہا کہ اللہ، کہا کہ قطعاً نہیں، یہ کبر نہیں. کہا کہ کبر تو یہ ہے کہ من بطر الحق وغمط الناس. مثال کے طور پر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے، یا ایسا اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، یا ایسا اس کا حلیہ ہے، یا ایسے اس کے معاملات ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہا کہ یہ کبر ہے. آپ اللہ کے حکم کو ٹالتے ہو، یہ کبر ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نیچے کرتے ہو، یہ کبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں رہتے ہوئے، اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ سب سے حسین بن کے رہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، کبر نہیں ہے. اور آپ اچھا کپڑا پہنے، اچھا گھر ہو آپ کا، آپ سب سے بہتر بن کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کے لباس کو، کسی کے چہرے کو، کسی کے رہن سہن کو، کسی کے چلنے پھرنے کو، کسی کی اشیاء کو دیکھ کر. کہا کہ یہ کبر ہے. یہ اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کبر کی کوئی بات نہیں، تم بہتر سے بہتر بن کے رہ سکتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے نیچے جو سایہ دیتے ہیں، اپنے عرش کے سائے میں جو جگہ دیتے ہیں، وہ ایسے نوجوان کو شاب نشأ فی عبادت اللہ وشاب نشأ فی الاسلام، اللہ کی عبادت میں، اسلام میں، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں اس کی جوانی بڑھتی ہے. اس کی جوانی لگے کہ جو ایک مسلمان ہے، اس کے لباس سے، اس کی باتوں سے، اس کے حلیے سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے معاملات سے وہ مسلمان ہے. یہی اصل چیز ہے، یہی اصل چیز ہے. وہ اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے کوئی بڑی پگڑی کی ضرورت نہیں، کوئی خاص لباس نہیں ہے اس کا. یہ ہے کہ جو ہے اس کے معاملات اسلامی ہو، اس کی عبادتوں میں واقعات نکھار ہو، اور اسے شرع صدر ہو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ کا سچا دین ہے، اسی میں نجات ہے، اللہ کے دین سے محبت ہو، اسی میں وہ اپنی زندگی نکالے. یہی تو اسلام ہے. یہی تو اصل جوانی، اس جوان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جگہ دیں گے. ورنہ اس جوانی کو رکھتے ہوئے وہ آزادانہ انداز میں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کتنی بھی موج مستی کرے، سب اس کے لیے جائز ہے، سب اس کے لیے جائز ہے. اسلام میں کبر نہیں ہے. وہ